وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس وقت وفاقی کابینہ سے گفتگو کر رہے ہیں. سیر حاصل گفتگو ہوئی اور میرے ساتھ آرمی چیف جنرل ناصر منیر وہ بھی اس ڈسکشن میں موجود تھے. اس کے بعد پھر پرسوں رات ہم دبئی آ گئے. وہاں پر جو سمٹ میٹنگ تھی وہاں پہ جو یو اے نے اس کا انعقاد کیا ہوا تھا, وہ بڑی اچھی وہاں پر میٹنگ تھی. وہاں پر پھر ہماری سائیڈ لائنز پہ سری لنکا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, کویت کے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, بوسنیا کی جو چیئر پرسن ہیں ان کے ساتھ ہماری وہاں پر میٹنگز ہوئیں. اور جو سری لنکا کے جو صدر ہیں وہ ایک نوجوان شخص ہیں اور پاکستان سری لنکا کے تعلقات بہت ہی مثالی رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح ڈینگی میں سری لنکا کے ڈاکٹروں نے پاکستان کی بھرپور مدد کی تھی, اور آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ کس طرح جب ڈینگی کا نام بھی یہاں پر ایک اتنا معروف نہیں تھا تو اس کے لیے پھر سری لنکا کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی. تو انہوں نے اس کا بہت اعتراف کیا اور پھر میں نے ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان تشریف لائیں. دبئی میں ہماری پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی. انہوں نے بڑی مثبت تجاویز دی اور بڑے فرینک انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر مہربانی کر کے اب ایز آف بزنس کی طرف آئیں اور جو کاروباری سرمایہ کاری ماحول کو آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اب جو مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی شبانہ روز محنت جو کی ہے پاکستان کی ٹیم نے وہ حاصل کر چکا ہے. اب ہمیں جو شرح نمود جو ہے ہماری جو گروتھ ہے اکانومی کی اس کے اوپر ہمیں دن رات محنت کرنی ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ میں نے ان کو دعوت بھی دی ہے کہ آپ پاکستان آئیں, ہمیں تجاویز دیں اور انشاءاللہ ہم نہ صرف آپ کی تجاویز کو غور سے سنیں گے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تاکہ ہم ایز آف بزنس کی طرف آگے بڑھیں. ڈی پی ورلڈ کے ساتھ ہماری دبئی میں میٹنگ ہوئی. ان کے سی او وہاں پر تشریف لائے تھے, سلیمان صاحب ان کی ٹیم تھی. تو وہ پپری سے وہ کراچی سے پپری جو ہے ان کا جو پروگرام اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پی ورلڈ از ویری ویری کین کہ ہم پاکستان میں اپنا جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے اس کو بڑھائیں. کل وہاں پر اپنی اسپیچ میں میں نے پھر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے اس کو بھرپور طور پر اس کو وہاں پر دنیا کے سامنے پیش کیا. تو میں نے وہاں پر کہا کہ اب سیز فائر اب ہوئی ہے, 50,000 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں. اس سے بڑی جینوسائیڈ کی کوئی اور بدترین مثال تاریخ میں نہیں ملتی, اور اب امید کی جانی چاہیے کہ اب وہاں پر امن قائم ہوگا اور ان کی ری ہیبلیٹیشن اور ان کے وہاں پر زندگی گزارنے کے اب ان کو مواقع ملیں گے. اس میں سب ہم اکٹھے ہو کر اس کے لیے ہم آگے بڑھیں. اور سعودی عربیہ کی خود مختاری اور ان کی جغرافیائی جو سالمیت ہے پاکستان اس کے لیے ہمیشہ بھرپور ہم نے بات کی ہے. بائیلیٹرل ٹاکس میں, انٹرنیشنل فورم میں سعودی عربیہ پاکستان کا ایک بہترین برادر ملک ہے, انتہائی بااعتماد ساتھی ہے. تو لہذا سعودی عربیہ کی خود مختاری اور ان کی جو جغرافیائی جو ان کی انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ. کل میری ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر میں آئی ایم ایف کے جو ایم ڈی کے الفاظ کو دہرانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر when this program was being discussed at our forum, there were many negative voices, she said. And they said what we have seen in the past, it will be a repeat of the past.
she took a pause and said, Prime Minister, I took a risk, I took this decision, and I wanted to, convey that, well, past is past, this time it will be different. I said, thank you very much, Managing Director. Together we have proven them wrong. And then she praised Team Pakistan most lavishly. اور وہ میں اٹس ناٹ فار می، بخدا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تعریف کی. میں نے حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہارٹ فیلڈ appreciation for your very committed, untiring work, which has paid in terms of not only macro stability, but taking Pakistan's image notches higher in the eyes of international institutions. So I want to really commend you, your efforts, Finance Minister, Finance Secretary, and all honorable ministers sitting here, DPM, Defense Minister, Planning Minister, Secretaries, Federal Secretary, Finance, Chairman FBR, and all of you. I am absolutely, in a different league. I find myself along with all of you, because this appreciation does not come that easily. You have earned it through your hard efforts and untiring efforts. So I'd like to applaud your efforts. Big hand for all of you. کل جب بات ہو رہی تھی IMF کی، ہماری جو ایم ڈی، تو انہوں نے سب کی تعریف کی. انہوں نے پاور منسٹر کی بڑی تعریف کی، فائنانس منسٹر کی تعریف کی، ڈی پی ایم کی، ہمارے جو ڈیفنس منسٹر، سب کی تعریف کی. لیکن انہوں نے کہا، جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری، ایکسپورٹ، اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو میں نے کہا گروتھ تبھی ہوگی کہ ہمارے جو ڈیوٹی سٹرکچر، ہمارا جو انرجی ہے اس کی کاسٹ کم ہوگی، امپلائمنٹ تب بڑھے گی، تب ہماری پروڈکشن بڑھے گی کہ ہم کمپیٹ کر سکیں دنیا کے ممالک سے. تو اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو بات کی. انہوں نے کہا آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں. تو یہ جو کھٹکا تھا کہ جی وہ IMF مانے گا، شی واز ان اے ویری پازیٹیو مائنڈ یسٹرڈے. تو مہربانی کریں، میں نے کل ڈی پی ایم کو جہاز میں بھی کہا ہے کہ آپ اس پلان کو کریں، صوبوں کے ساتھ مل کر IMF کے پاس جائیں. وہ تیار ہیں اس کو کرنے کے لیے. دیکھیں، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. یہ موقع ہے. اگر واقعی ہم نے اپنی انڈسٹری کو توانا کرنا ہے، معیشت کو توانا کرنا ہے، تو محنت کریں اور یہ ایک پلان بنا کے لے کے آئیں. اب this is not the time to sit and relax and celebrate. No. Celebration can only happen in terms of more hard work, more untiring efforts, and burning your midnight oil. اللہ بخشے میرے والد صاحب مجھے اور میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کو 90 کی دہائی میں وہ پرائم منسٹر تھے، میں چیف منسٹر تھا. تو انہیں دونوں کو بٹھا کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرو، ان کو روزگار مہیا کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو زراعت میں، صنعت میں. تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دس واز دا کریکٹ. جب محنت کرو، جب تھک جاؤ تو اور محنت کرو، کوٹ اینڈ کوٹ. میں نے کہا جی یہ میں نے سمجھا کہ اب جب تھک جاؤ تو اور محنت کرو. کہنا جوان عمر ہے، یہ وقت دوبارہ نہیں آنا. تو جب تم سمجھو کہ تھک گئے ہو تو اپنے آپ کو دوبارہ انرجی کو مجتمع کرو اینڈ ورک ہارڈ، اور محنت کرو. سو دس از واٹ آئی ہیو بین ٹاٹ بائی ہم، اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو یسٹرڈیز meeting with IMF managing director and his team revived my good old memories. My father used to teach us as a great teacher. He was an institution, I'm telling you. تو بہرحال آپ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سو میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں، آپ کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر مقرر، اور کیبنٹ سیکرٹری آپ کا بھی بہت شکریہ. تمام سیکرٹریز جو یہاں بیٹھے ہیں، جو نہیں ہیں، ان سب کا شکریہ.
उन्होंने बड़ी मेहनत की है, आपने दिन रात मेहनत की है, बिकॉज दिए से दिया जलता है और आप सबकी एक इंटीग्रल आपकी एक कोऑर्डिनेशन है। फाइनेंस ने काम करना है, एग्रीकल्चर ने करना है, प्लानिंग ने करना है, और EAD ने करना है, आपने कॉमर्स ने करना है, इंडस्ट्री ने करना है, FBR ने करना है, एंड so on so forth. It gives us a great encouragement. It's a great moment to capture, to really now show your mettle, show your ingenuity, show your unwavering commitment, and convert into action. I tell you, by the grace of God, Allah Almighty is witness, that you will find your destination one day soon, and Pakistan will walk in the community of nations with its head high. But it will happen only the way you have achieved this program till this point in time. But it's a long journey, लंबा सफ़र है, रास्ते में बड़े दुश्वारियाँ आएंगी, मगर जिस तरह आपने ये अबूर किया है, इस तरह आपने बाकी मरहले भी अबूर करेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह अजीम बनेगा, कर्ज़ों से जान छूटेगी, अपने पाँव पे खड़े होंगे. You would have created a legacy which will be remembered for all time to come. ये कौम आपकी शुक्रगुजार होगी इंशाअल्लाह. आज रात को प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान तशरीफ़ ला रहे हैं. बेहतरीन पाकिस्तान के दोस्त हैं, बहुत दोस्त मुल्क है. तैयब अर्दवान एक बड़े लीडर हैं और इंशाअल्लाह उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का बहुत साथ दिया. और कल पर हमारी मीटिंग्स होंगी, एग्रीमेंट्स MOU साइन होंगे. हमें इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इंशाअल्लाह अपने इन बरादराना ताल्लुकात को और मजबूत करना चाहिए. जनवरी में तरसीलात तब फिर रिकॉर्ड पर पहुंची हैं. ओवरसीज़ तरसीलात $3 अरब की हद को छुआ है इन्होंने, जो कि मैं समझता हूँ कि 25% ईयर टू ईयर ज़्यादा है. दिस इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट. लेकिन ये इत्मीनान है हमारे भाइयों का. लीबिया में फिर एक हादसा हुआ है और कुछ पाकिस्तानी जाने अल्लाह को प्यारी हो गई. इसके ऊपर हम सबको अफसोस है और मुझे उम्मीद है कि जो हमने एक ज़िम्मेदारी उठाई है कि ये इसकी हमने बेखनी करनी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, लॉ मिनिस्टर और बाकी जो एजेंसीज़ हैं उसके ऊपर हम पूरी तरह यकसू हैं. हमें अब ये होश के नाखून लेने चाहिए कि ये जो धंधा है, काला धंधा, इसका हमेशा के लिए ख़ात्मा होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स स्टार्ट. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबिना इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे. कहा कि तुर्किया के सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबिना के इजलास से गुफ्तगू में कहा कि रजब तैयब अर्दवान इस्लामिक दुनिया के बेहतरीन लीडर हैं. सदर तुर्किया के दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ पर समझौते होंगे. तुर्किया के सदर पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं. इन दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है. उनका कहना था कि रजब तैयब अर्दवान इस्लामिक दुनिया के बेहतरीन लीडर हैं. सदर तुर्किया के दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ से मुतालिक समझौतों पर दस्तखत होंगे.